بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1881 اور آج سورۃ الزخرف کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح رہے گی، آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افنضرب، کیا پھر ہم روک لیں گے، عنکم تم سے، الذکر ذکر کو، صفحا اعراض کرتے ہوئے، ان اس لیے کہ کنتم تم ہو، قوما مسرفین حد سے گزر جانے والے لوگ، وکم اور کتنے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبیین نبی، فی الاولین پہلے لوگوں میں، وما یاتیہم اور نہیں آتا تھا ان کے پاس، من نبیین کوئی نبی، الا مگر کانوا وہ تھے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون ٹھٹا ہی کرتے، فہلکنا چنانچہ ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم ان سے کہیں زیادہ، بطشن زور آور لوگوں کو، ومضا اور گزر چکی ہے، مثل الاولین مثال پہلے لوگوں کی۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں، پھر جو لوگ ان مکے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا ہم اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ دوسری بات، کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ تیسری بات، ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہیں۔ چوتھی بات، پھر جو لوگ ان مکے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پانچویں بات، ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر تم لوگ اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پا رہے ہو اور نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو اور حد سے آگے بڑھ رہے ہو اور سرکشی کر رہے ہو، تو کیا ہم تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اس قرآن کو اٹھا لیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے آیا ہے، تم اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی اس سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ اس آیت افنضرب عنکم الذکر صفحا کی تفسیر میں کئی اقوال مذکور ہیں۔ بعد نے کہا کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس وقت اس کا معنی وہی ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قول حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ وغیرہ کا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ یہاں الذکر سے مراد عذاب ہے، اس وقت اس کا معنی یوں ہوگا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سرکشی اور کفر پر ہم تم سے عذاب ہٹا لیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے، اور اس وقت معنی یہ ہوگا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا اور جو تم نے کیا ہے اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی؟ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کیا تم قرآن کو جھٹلاتے رہو اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ الغرض معنی جو بھی ہوں، یہاں پر متنبہ کفار و مشرکین کو کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی کی یہ ہدایت والی کتاب ان کے سامنے انہی کی زبان میں آ چکی ہے، اور اتنی
اتنی کھلی اور واضح ہے کہ یہ لوگ خود اسے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے باوجود یہ لوگ اس کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ اس بات سے پیغمبر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبیوں کو جھٹلانا اور ان کا مذاق اڑانا ہر زمانے میں مشرکین کی عادت رہی ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے انبیاء کو بھیجا جو ان کی قوموں کو وہ اسی ہدایت کے راستے کی جانب بلایا کرتے تھے، مگر ان کی قوم کے لوگ بھی ان کا اسی طرح مذاق اڑاتے تھے اور بھیجی ہوئی ان کتابوں کو جھٹلاتے تھے، جیسا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے جو ہم نے اس طرح کا سلوک کیا ہے، ہم نے انہیں ہر زمانے میں ہلاک و تباہ کیا، جبکہ وہ لوگ جو آپ کی قوم سے پہلے ہلاک ہوئے وہ لوگ طاقت میں ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر تھے، مگر پھر بھی وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ تو اگر آپ کی قوم بھی وہی کام کرے گی جو آپ سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے کیا تو ہم انہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیں گے جس طرح انہیں ہلاک کیا تھا۔ اگر ان لوگوں کو ان گزری ہوئی قوموں کا حال نہیں معلوم ہے تو ہم نے اس کتاب میں ان کا حال بیان کر دیا ہے، یہ لوگ ان کے احوال کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔